درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی تخلیق کے حوالے سے کہ دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی تمام کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد کیا مراتب ملیں گے، جہنم میں داخل ہونے کے بعد کیا مراتب ملیں گے۔ تو اس وقت جنہوں نے یاد کیا وہ یاد کر لیا، انہوں نے جنہوں نے سن کے ان کا حافظہ اچھا تھا انہوں نے یاد کر لیا، جنہوں بھول گئے، جنہوں نے یاد کیا وہ آگے بھی بیان کرتے ہیں، آگے بیان کرنے کے بعد محدثین نے اس کو لکھا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلی روایت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق سے پہلے ایک چیز لکھی، ایک کتاب لکھی جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات لکھی کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے زیادہ وسیع ہے۔ میری رحمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحمت بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ غضبناک بھی ہو کافروں پر، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ غضب پر غالب رہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں لکھ دیا۔ فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِندَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر، جیسے ہوتا ہے نا کوئی، جیسے عام مثال ہے، کوئی شخص جو ہے کوئی جج ہوتا ہے یا کوئی معاملہ کوئی ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، بڑا غضبناک ہوتا ہے، لیکن وہ غصہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے اندر رحم کرنے کا مادہ زیادہ ہے، تو رحم معاف کر دیتا ہے لوگ۔ تو اللہ رب العزت جہاں لوگوں سے ان کے گناہوں کے بدلے میں پکڑ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت رحمت ہے، رحمت غضب سے زیادہ وسیع ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عرش کے اوپر لکھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت رحم فرمائیں، پکڑ تو ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی ہے کہ کون سی مخلوق کو کس سے پیدا کیا، فرماتے ہیں خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک قسم کی روشنی نور سے پیدا کیا۔ فرشتے کیا ہے؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق، لا یلد ولا یولد، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، نہ یہ کسی سے پیدا ہوتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، نہ ان میں جیسے انسانوں میں مرد عورت ہوتے ہیں ان میں مرد عورت بھی نہیں ہوتی، نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ کہ ان کو پیاس لگتی ہے کسی قسم کی، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم دے دیا ہے وہ پورا کرتے ہیں، کسی قسم کی ذاتی ان کی کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنائی ہر وقت اللہ کی فرما برداری، یہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کا مادہ بھی نہیں، تبھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، ان کو جب پتہ چلا کہ انسان کو بنا رہے کہ انسان کو ایسی مخلوق بنا رہے ہیں، ان کے اندر تو شہوات بھی ہوں گی، یہ جو ہے گناہ بھی کریں گے، آپ کی نافرمانی بھی کریں گے، حالانکہ ہم کیا کریں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی نافرمانی تو ہم کرتے نہیں ہیں، ان کو کیوں بنایا؟ تو اسی وقت انہوں نے یہ کہا، تو ان کو ایک نور سے بنایا، اور جن کو وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو آگ کے شعلوں سے بنایا، دھوئیں والے آگ کے شعلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ ان کے اندر کیا ہے؟ ان کے اندر شر غالب ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے ان کے اندر شہوات بھی ہے، ان کی اولادیں بھی ہوتی ہے، یہ آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی تخلیق ایسی ہوتی ہے، ان کے اندر شر غالب ہے، نافرمانی ان کے اندر غالب ہے، فرشتے تو بالکل معصوم ہے لیکن ان کے اندر شر غالب ہے، نافرمانی معصیت گناہ وغیرہ کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ، اور آدم علیہ السلام کو جیسا کہ ہمارے لیے بیان ہوا یعنی مٹی سے بنا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، تبھی تو شیطان نے یہ اعتراض کیا تھا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں، آگ کے اندر تو بلندی ہے، اس کے اندر تو جلال ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اس کا ایک مقام ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے، مٹی تو پیروں کے نیچے آتی ہے، اس کی کیا حیثیت، اور میں اس کو سجدہ کروں، یہ تو مجھے دوبارہ نہیں، تکبر کیا اس نے، فاستکبر۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لما صور اللہ آدم فی الجنہ ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ فجعل ابلیس ان یطیفہ، کہہ رہے جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورت تیار کی، ان کا مجسمہ بنایا جنت کے اندر، پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا، کئی عرصے تک اسی طرح چھوڑے رکھا، تو کہتے ہیں شیطان جب اس کو چھوڑ کے رکھا اس کو اس وقت پتہ نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے، کہ نہیں یہ بار بار یوں چکر لگاتا ہے، یہ کہہ رہے کیا مورت ہے، یہ کیا بنایا ہے، کیا کون سی مخلوق بنا رہے ہیں، تو جب اس نے دیکھا کہ یہ مٹی کی مورت بنائی ہے اندر سے کھوکھلی ہے، اس نے جب بجا کے دیکھا تو کہہ رہے اندر سے کھوکھلی ہے، تو اس نے کہا یار یہ تو بڑی کمزور مخلوق بننے والی ہے،
اور یہ بھی محدثین نے لکھا، اس نے کہا ان کو تو میں بڑی آسانی سے وسوسہ داخل کر دوں گا، ان کے اندر تو گنجائش ہے میری کہ میں ان کے اندر داخل ہو سکوں گا، ان کو وسوسہ ڈالوں گا، یہ تو بڑی کمزور ہے، اندر سے بڑی کمزور ہو۔ واقعی انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور بنایا ہے انسان کے اندر وہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے جو ہے باقاعدہ طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انبیاء کے مختلف خصوصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختتن ابراہیم النبی ہوا ابن سنین 80 سنۃ بالقدوم، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی تھے جس نے سب سے پہلے ختنہ کی جو سنت ہے ان کے وقت سے ایجاد کی۔ اس سے پہلے ختنہ کا ترتیب نہیں تھی، ابتدا سب سے پہلے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے، بہت ساری چیزوں کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جنہوں نے سب سے مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں بیچ کی مانگ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ ان کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے ختنہ جو ہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ترتیب سے، قربانی کی ترتیب، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی۔ تو کہتے ہیں 80 برس کی عمر تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 80 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم اس وقت دیا کہ اب جو ہے آپ کیا کریں، ختنہ کریں۔ تو انہوں نے جو ہے قدوم کا مقام تھا یا ایک آلہ تھا جس سے انہوں نے خود اپنا ختنہ کرا، اس کے بعد سے یہ ابتدا ہوا۔ عنہ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے، 3 واقعے کا ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ توریہ کیا انہوں نے، توریہ کسے کہتے ہیں؟ توریہ ایک تو ہوتا ہے صریح جھوٹ، ایک بندے نے کہا بالکل اس کے خلاف ہے، اور ایک ہوتا ہے توریہ کہتے ہیں کہ ایک لفظ ایسا کہا کہ جس کے اندر 2 باتیں ہو سکتی ہیں، ایک مطلب